الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، جس سورہ مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ العصر ہے، اور یہ سورہ قرآن کریم کی دوسری مختصر ترین سورت ہے، اسی لیے کہ سب سے چھوٹی سورت تو انا اعطیناک الکوثر ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ العصر ہے، اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں، عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ تو اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنے حروف کے اعتبار سے، اپنے کلمات کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے، اچھی طرح غور کر لے، تو اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت ہی کافی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کر کے اٹھتے۔ وہ اسی طرح بارہا یہ صورت اپنے سامنے لایا کرتے تھے اور اس کا دھیان کیا کرتے تھے، اس کا استحضار اور تکرار کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہم صورت ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں فرماتے ہیں، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات پر یقین دلانا چاہتے ہیں تو بسا اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ ہونا یقینی نہیں ہے۔ قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف 16 آنے درست اور یقینی ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کہیں قلم کی قسم کھائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور کہیں پر قیامت کے دن کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ. تو مختلف قسمیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں. تو وہ در حقیقت اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یقین دلانا چاہ رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہاں پر دو باتیں پیش نظر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم کھانے سے بات میں اور کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اور بلاغت کا قاعدہ بھی ہے کہ قسم کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اس میں زور ہوتا ہے، اس میں تاکید آ جاتی ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑی بلاغت والا کلام ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اور اس سے زیادہ بھی اہم بات وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو قرآن کریم میں قسمیں آئی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز در حقیقت ایک دلیل ہوتی ہے، ایک گواہ ہوتی ہے اور ثبوت ہوتی ہے اس بات کا جو قسم کھا کر کہی گئی ہے. یعنی جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس پر غور کیا جائے تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے اس بات کا جو آگے کہی گئی ہے. مثلا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر. اور اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی والعصر زمانے کی قسم کھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگر زمانے کے حالات پر غور کرو تو تمہیں خود یہ بات، تم پر یہ خود بات واضح ہو جائے گی اور تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انسان بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو اب ذرا اس نقطہ نظر سے سوچئے کہ زمانے کی قسم کھانے سے اور زمانے کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا ایک بہت ہی واضح مطلب ہے. دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو وہ ایک محدود وقت لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے وقت میں رہنا ہے، اور وہ وقت اس طرح مقرر ہے کہ ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایمان والوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اور ہر ایمان والا ایک تاجر ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. تو گویا انسان کی عمر اور اس کی زندگی یہ اس کا مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو فروخت کر کے انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی صورت میں آخرت میں ملنے والا ہے. یہ ایک قسم کی تجارت ہے، اور ہر تجارت کا ایک سرمایہ ہوتا ہے. کوئی تجارت بغیر سرمایہ کی نہیں چلتی، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کو تجارت میں لگا کر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے. اور انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی زندگی کے لمحات ہیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے. اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ اکٹھا باقی نہیں رہتا، ہر لمحہ اس میں کمی آ رہی ہے. فرض کرو ایک شخص 70 سال کی عمر لے کر آیا تھا اس دنیا میں، تو اس کا سرمایہ 70 سال تھا. اب جو جو وقت گزر رہا ہے اس 70 سال کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے. ایک دن گزر گیا تو 70 سال سے ایک دن کم ہو گیا.
جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انسان کے سرمایہ میں کمی آتی رہتی ہے. تو آپ اندازہ کرو ایسے تاجر کا جس کا سرمایہ روز بروز کم ہو رہا ہو تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ خسارے میں ہوگا یقیناً. تو ہر انسان خسارے میں اس اعتبار سے کہ اس کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے. تو زندگی کے اوقات کا یہ جو سرمایہ ہے وہ ہر آن ہر لمحے گھٹ رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے. یہ سرمایہ لے کر آیا تھا اس لیے کہ اس سے نفع بخش تجارت کرے، آخرت میں جنت کو کمائے. لیکن یہ سرمایہ اس نے اگر غفلت کی حالت میں ضائع کر دیا، یہاں تک کہ جب عمر ختم ہو گئی تو اس کے پاس آخرت کے معاوضہ لینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو جو انسان اپنی عمر کے لمحات کو کسی صحیح کام میں نہ لگائے وہ در حقیقت ہر لمحے خسارے میں ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے وہ اپنے خسارے کی تلافی کر لیتے ہیں. سرمایہ میں کمی تو ان کی بھی آ رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ان کا 1 گھنٹہ چلا گیا یا 1 دن چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے لیے اس خسارے کی تلافی کر لی. تلافی کیسے کر لی؟ مثال کے طور پر کسی ایک شخص کا گھنٹہ اس کی زندگی سے کم ہوا تو اس گھنٹے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کوئی نیک عمل کر لیا، تو اس کے ذریعے سے اس نے نیکیوں کی گٹھڑی جمع کر لی. اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے اور فضل و کرم کا ایک قانون ہے کہ جو کوئی کام نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا لکھتے ہیں. اور فرض کرو ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کرو کہ کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر خرچ ہوئی ہے. 1 منٹ لگا، 1 منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا زیادہ سرمایہ عطا فرما دیا نیکیوں کی شکل. تو جو 1 منٹ کا خسارہ ہوا اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرما کر اس کی تلافی کر دی. تو تمام انسان خسارے میں، ان کی زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، سرمایہ کم ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے، لیکن جس نے زندگی کے لمحات کو ایمان اور عمل صالح کے اندر لگایا تو اس نے نقصان کی تلافی کر لی. اور ایسی تلافی ہوگی کہ جتنا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرمایہ جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خسارے کی تلافی ہو گئی. اس لیے اگر خسارے سے بچنا ہے اور نقصان سے بچنا ہے تو ان اوقات زندگی کی، ان عمر کے لمحات کی قدر کو پہچانو، اس کا ایک ایک لمحہ تول تول کر گزارو اور ایسے کاموں میں صرف کرو اپنی عمر کے لمحات کو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. ورنہ یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے اور گزر جائے گی، کسی کا انتظار نہیں کرتی. انسان اپنی زندگی میں بسا اوقات اصلاح کو ٹلاتا رہتا ہے کہ کل کروں گا، فلاں دن سے کروں گا، اور عمر گزرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سورۃ العصر یہ پیغام دے رہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کر تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو اور جنت کما سکتے ہو. اور خطبے میں جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد، بے فائدہ اور بیکار بے بات ہو، کام ہو، کھیل ہو، مجلس ہو، اس کو چھوڑ دے. ترکہ ما لا یعنی جو بھی بے فائدہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انسان کے جتنے بھی کام ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں. یا تو وہ کام ایسا ہے کہ جس کے اندر دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے، یعنی دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل ہو، دین کا ہو یا آخرت کا. مثلا اس میں اللہ کی رضا ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے اور یہ سارے فضائل ہیں.
یا پھر آخرت کا نفع ہے اور دنیا کا بھی نفع ہوتا ہے. اور دنیا کا نفع اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس جائز میں جو دین کا یا دنیا کا جس میں فائدہ ہو اس میں آدمی کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، عزت اور راحت ملتی ہے، حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے. تو یہ تو دنیا کے فوائد ہیں. اور دوسرے وہ کام ہیں جن کے اندر یا تو آخرت کا نقصان ہے یا دنیا کا کوئی نقصان. مثلا دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، چاہے کبیرہ ہو صغیرہ ہو، چاہے ہاتھ کا گناہ ہو، آنکھ ناک کان یا زبان اور دل کا گناہ ہو، یا پھر پیسے کا اور عہدہ اور منصب کا گناہ ہو. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس میں خسارہ بھی ہے اور بے عزتی بھی ہے اور انسان کا وقار بھی گرتا ہے. اور تیسرا جو قسم ہے کاموں کی وہ یہ ہے کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، نہ دین کا کوئی نقصان نہ دنیا کا نقصان. مثلا وہ بے فائدہ اور لایانی کام ہے. اب جس کام میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہے وہ تو کارآمد ہوا انسان کو چاہیے کہ اسے اختیار کرے اور اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو ایسے کاموں کے لیے وقف کر دے اور صبح سے شام تک ایسے کام اختیار کرے جن سے یا تو دنیا کا حلال اور جائز نفع حاصل ہو اور آخرت میں اجر و ثواب من جانب اللہ جو مقرر ہے وہ حاصل ہو، تاکہ اس کے کرنے سے آخرت کا بھی اجر و ثواب ہو اور دنیا کا کوئی حلال اور جائز فائدہ بھی نصیب ہو جائے. اور وہ کام کہ جن میں دنیا یا آخرت کا کوئی نقصان ہے تو اس میں عذاب ہے، وبال ہے، وہ گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں جن پر دنیا میں بھی طرح طرح کے عذاب اور وبال اترتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر عذاب ہے. تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. رہے وہ کام کہ جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان، یعنی لا یعنی کا نہ کوئی اجر و ثواب ہے، اگر آدمی غور کرے تو یہ بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جتنا وقت اس نے اس بیکار اور لا یعنی کام میں گزارا اگر وہ کارآمد کام میں گزارتا تو نہ جانے کر لیتا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو گنوانے کے اتنے مشغلے پھیل چکے ہیں اور اتنے کام ہمارے لایانی اور فضول ہو گئے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہمارے لایانی کاموں کی ہے، لایانی مجلسوں کی ہے. اگر ہم آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. مرد حضرات بھی اس میں مبتلا ہیں اور خواتین بھی مبتلا ہیں. اور آپس میں جب بھی بیٹھیں گی خواتین، چاہے تقریبات ہوں یا غیر تقریبات ہوں، خواہ کاروباروں مصروفیات ہوں یا تفریحی مصروفیات ہوں، جہاں کہیں بھی بیٹھیں گے فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے ہماری باتوں کو ریکارڈ کرے اور ہمیں نہ بتائے اور وہ محفل سے اٹھنے کے بعد ہمیں سنا دے تو ہم خود اندازہ لگا لیں گے کہ ان باتوں میں سے کتنی ہی باتیں ایسی ہوں گی جو لایانی ہوگی. لایانی تو چہ جائے کہ اس میں غیبت بھی ہوگی، برائی کی بھی ہوگی، گناہ کی بھی ہوگی، اور اس میں ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. لایانی باتوں سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں. ہم ایسے ہی بے دردی کے ساتھ زندگی کے لمحات ضائع کرتے ہیں جیسے کسی کو کروڑوں روپے کمانے کا موقع ملے اور وہ اسے فضول ضائع کرتے ہیں. تو ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. حدیث مبارکہ ہے، ایک بڑا ہی عجیب و غریب کلمہ ہے، بڑا ہی بابرکت کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں آدھا تو قل هو اللہ ہے اور شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے. اور اس سے آگے دو جملے ہیں، احدا صمدا، اور آگے پھر وہی قل هو اللہ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے اگر 5 مرتبہ پڑھ لیں
تو 1 کروڑ نیکیاں ہوں گی، 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 2 کروڑ نیکیاں ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری یہ زندگی کے جو لمحات ہیں، یہ زندگی کا جو سرمایہ ہے جس کے عوض ہم جنت خرید سکتے ہیں، ہم نیکیوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اور اس میں آخرت کے لیے ہم کیا کیا کما سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس وقت ہم زمین کے اوپر ہیں، ابھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ابھی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ابھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسے ایسے ثواب بیان فرمائے ہیں کہ ان کو پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان زندگی کے لمحات کو قیمتی جان کر اس صورت کا مرکزی پیغام بھی یہی ہے کہ اس زندگی کے قیمتی لمحات کو اس قیمتی کیسے بنایا جائے، ایمان اور نیک عمل صالح سے۔ اور فرمایا آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس میں امر بالمعروف ہے اور اس کے 3 درجات ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امر بالمعروف میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اولاد کو سمجھائیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک بستی کو الٹ دیا گیا اور اس میں ایک نیک شخص تھا، اس کو بھی الٹ دیا گیا۔ وجہ پوچھنے پر فرمائی کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری نافرمانی میں مبتلا تھے اور اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد اور محتاطوں کو نیک باتوں سے سمجھائیں۔ تو جس کو بھی سمجھائیں اس کو دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی اور خیرخواہی، شفقت و محبت کے ساتھ بات کیجیے۔ اپنی بڑائی جتانا مقصود نہ ہو، دوسروں کی تذلیل اور تحقیر بھی مقصود نہ ہو۔ اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ یہ جو اس میں بھی صبر کی، یعنی اس میں بھی عمل بالمعروف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سے بات کی جائے تو اس میں 3 باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، نیت صحیح ہونی چاہیے انسان کی۔ دوسرا یہ کہ طریقہ صحیح ہو، ڈانٹ جبر سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ الفاظ ایسے استعمال کرو جس سے دل آزاری اور دل شکنی نہ ہو، اور طریقہ ایسا ہو کہ اپنی جو ہے وہ تذلیل اور تحقیر اور وہ سبکی محسوس نہ کرے آگے والا، اور آپ کی بڑائی نہ سمجھے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حق بات ہو تو حق بات جو